انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفیں بنائی اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر. پوچھا کہ ہمارا لکھا ہوا دن موت کا اللہ لکھ دے کہ یہ بندہ اس دن مر جائے گا، ٹال سکتا ہے؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں سے، الدعاء والصدقہ وصلۃ الرحم. دعا مانگ، صدقہ دے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر. کوئی ناراض ہے منا لیجیے، کوئی روٹھا ہوا ہے راضی کر لیجیے. انڈیا سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، امریکہ کو ویلکم کہہ سکتے ہیں. اتنے بڑے دشمنوں سے اگر صلح ہو سکتی ہے تو آپس میں رہنے والا مومن چھوٹی موٹی غلط فہمیاں جو بڑے بڑے غصے بن کر ناقبت اندیش انجام کی طرف دونوں کو لے کر جا سکتے ہیں، اس سے محفوظ ہو جائیے. بنام ولایت علی اکٹھے ہو جائیے، ورنہ پھر رمضان شغل میں گزر جائے گا، تقوی کے اثرات نہیں چھوڑے گا. شیطان تو چھٹیاں منا رہا ہے، اب شیطانی کون کر رہا؟ شیطان چھٹیوں بولے 1 مہینے کے لیے قید ہے. شیطانی پھر نہیں رکتی. یہ اسلام آباد میں پولیس کی غلطی تھی، صحافیوں کی غلطی تھی، سیاستدانوں کی غلطی تھی کہ وکیلوں کی غلطی تھی؟ شیطان تو خیر میں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قبلہ کعبہ تشریف فرمائے شارکہم فی المال والاولاد. اللہ نے شیطان سے کہا جا شامل ہو جا آدم کی اولادوں میں سے، ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اکثر اولاد شیطان کی ہیں، شریک ہے مال میں بھی اولاد میں بھی. امام صادق سے پوچھا گیا بحار الانوار جیل نمبر 43، مولا کیسے پتا چلے کہ کون شیطان کی اولاد ہے اور کون انسان کی اولاد ہے؟ فرمایا پہ حبنا، اگر کسی کے دل میں ہماری محبت دیکھو تو اپنے باپ کا بیٹا ہے، ہمارا دشمن نظر آئے تو سمجھو شیطان کی اولاد آ رہی سلامت. اگر ہماری محبت ہے تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. امام باقر کی حدیث ہے ان الحجاج کان ابن الشیطان، حجاج شیطان کا بیٹا تھا، اس لیے ہمارے شیعوں پہ دشمنی کرتا تھا، اس لیے ہمارے شیعوں کی مخالفت کرتا تھا، تو اس کی بھی اولاد میں. غریب رشتہ دار کی مدد کرنا ایمان ہے، شرافت ہے. اس کے بچے بانٹ لینا ظلم ہے. یہ عالم اسلام میں بڑا چیپٹر ہے. ابو طالب کے بچوں کو پالنے کے لیے بانٹ دیا گیا. پہلے اس غریب کے پاس مثال کے طور پر روٹی نہیں ہے، اوپر سے آپ اس کے جگر کے ٹکڑے بھی بانٹ لیں. امیر کو بچوں میں پیار آتا ہے، غریب کو نہیں آتا. کیا اللہ نے دل بھی امیر اور غریب بنائے؟ دونوں کا میٹیریل ایک ہے جو اولاد کے لیے برابر دھڑکتا ہے. لیکن میرا تجربہ ہے کہ غربت میں اولاد کی محبت کا نشہ زیادہ ہوتا ہے. امیر کو اور 100 کام ہوتے ہیں، غریب کو بس یہی کام ہوتا ہے. فرق ہے. اب آئیے میں اس جھوٹی روایت کا بھانڈا پھوڑتا ہوں اور ٹیکنیکل کتاب کے حوالے سے نہیں، آپ اور میں مل کے فیصلہ کریں گے. اب یہ یہاں پہ کہا گیا کہ جناب حمزہ نے طالب کو گود لیا، عباس نے جعفر طیار کو، حارث نے عقیل کو، اور علی کو رسول اللہ نے اٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ تقسیم بنائی گئی کہ علی اس لیے ساتھ نہیں تھے کہ وسیع تھے. تھوڑی سی بات خشک ہو جائے تو توجہ فرمائیے. آئیے ذرا میں آپ ان حضرات کی عمریں آپ کو بتا دوں تاکہ ساری بات کلیئر ہو جائے. شادی ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب عمران کی. پہلا بیٹا پیدا ہوا طالب. طالب کے 10 سال بعد عمران کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا عقیل. جناب عقیل کے 10 سال بعد جناب جعفر طیار.
ان میں جو گیپ ہے وہ 10 سال کا ہے. جعفر طیار کے 10 سال بعد جناب علی، طالب کے 10 سال بعد عقیل کے 10 سال بعد جعفر کے 10 سال بعد علی کے 10 سال بعد قرآن. اب مجھے خطرہ تھا کہ آپ گم ہو جائیں گے. یا علی بیٹے کہا کرو، داد نہ دیا کرو، یا علی کہا کرو، تبھی تم پڑھو گے تو لوگ یا علی کہیں گے. ٹھیک ہے سب؟ بڑے ادب سے توجہ چاہتا ہوں. 10 سال کا گیپ. جب علی 5 سال کے تھے تو اس وقت جعفر طیار 15 سال کے تھے، اور جب جعفر طیار 15 سال کے تھے تو عقیل 25 سال کے تھے، اور جب عقیل 25 سال کے تھے تو طالب 35 سال کے تھے، پورے 35 سال کے. علی سے رسول اللہ بھی 30 سال بڑے. تو جب علی 5 سال کے تھے تب رسول اللہ بھی 35 سال کے تھے، اور حمزہ اسی سال پیدا ہوئے جس سال رسول، تو حمزہ بھی 35 سال کے تھے. اب یہ جھوٹ کا بھاڈا پھوٹا، طالب بھی 35 سال کے تھے اور حمزہ بھی 35 سال کے تھے. مورخ نے کہا حمزہ نے طالب کو پالنے کے لیے گود میں لیا. ارے بے وقوفو، یہ 35 سال کے چچا نے 35 سال کا بھتیجا کیسے گود میں لے لی؟ اور ہے کہ نہیں؟ چچا بھی 35 سال کا، بھتیجا بھی 35 سال کا. 35 سال کا چچا 35 سال کے بھتیجے کو پالنے کے لیے بہت ملے رہا. رئیس بلد، صاحب ثروت، شریک تجارت خدیجہ، ڈیم ایجاد کرنے والا جناب عمران، زراعت بنی ہاشم کی. غریب ہوتے تو سارے حاجیوں کو کھانا نہ کھلاتے. جو بھی حاجی جاتا تھا مہمان ابو طالب کو. عمر ابن عبد الواد نے جب علی سے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے، تو علی نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اس کی گردن جھک گئی. کہا وہی ابو طالب جو مکے میں آنے والے ہر اجنبی مہمان کا میزبان بن جاتا ہے. دشمن کے منہ سے فکریں نکل رہے ہیں. حکومتیں جن کو غنی کہتے وہ اور ہوتے ہیں، اور دشمن میدان میں کہے کہ جو آیا چاہے کسی کا مہمان ہو، میزبان ابو طالب. ایسا صاحب ثروت، بڑا سردار، عبد المطلب کی پگڑی کا وارث، کعبے کی چابی اسی کے پاس. یہ کعبے میں ہمیشہ سے بت نہیں تھے، شروع سے بت نہیں تھے. کعبے کے اندر بت اس وقت آئے ہیں جب کعبے کے وارث ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اور پھر رسول نے آ کے انہیں توڑا. جب تک چابی، اب دیکھیے امام بارگاہ کی چابی بھی تو کسی کے پاس ہوگی. خدا نہ خواستہ اس کے اندر سے چرس نکل آئے تو ذمہ دار کون ہے؟ جس کے پاس چابی. تو کعبے کی چابی ہوتی تھی ابو طالب کے پاس. اندر بت ہو تو ذمہ دار علی کا باپ ہے. اندر بت تھے ہی نہیں، تب آئے جب ہجرت ہو گئی. یہ ساری کارسازیاں ہجرت کے بعد تفصیل سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ یہ لمبی نہ ہو جائے. آمدن برسر مقصد سامعین گرامی، مکے کا شہر اور اس میں وسیع ہونے کے لحاظ سے علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مجھے رسول نے ایسے پالا جیسے طائر اپنے بچے کو پالتا ہے. جانور نہیں، طائر. کتنی حکمت ہے علی کے بیان، کیسے بھائی کتنی حکمت ہے علی کے بیان. جانور میں اور پرندے کے اپنے بچے کو پالنے کے انداز میں فرق ہے. جانور دودھ پلاتا ہے، بکری نے کچھ کھایا، اس کے جسم کے اندر گیا، مختلف حالتوں میں تبدیل ہوا، پھر دودھ بن کر آیا، پھر غذا بنا. پرندہ کیسے کھلاتا ہے؟ ادھر چونچ میں دانا اٹھایا اور وہی ادھر اس کی منہ میں دے دیا. علی فرماتے ہیں مجھے رسول نے ایسے پالا جیسے طائر اپنے بچے کو پالتا ہے. مجھے اس طرح سے پالا، اور میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. کتنی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہیں تھا.
کبھی رسول سے 2 قدم پیچھے مڑ کے دیکھو تو علی سایہ بن کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کیا خیال ہے؟ علی رسول کا سایہ ہے. وہ ایک دن کافر اکٹھے ہو گئے, انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا دیکھو بھائی, کوئی ایک جا کے بڑا مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لیں گے, بچہ لوگ اکٹھے کرو, چھوٹے چھوٹے بچے بلاؤ اور انہیں اکٹھا کرو, اور ان سے کہو کہ جب رسول آئے تو وہ پتھر مارے. 2-3 بچوں نے بدتمیزی کی رسول اللہ سے, اور حضور علیہ السلام آئے اپنے چچا عمران کے پاس, کیا ہے چچا, کافروں کے بچے مجھے تنگ کرتے. اب غریب ہوتا تو ان کے دروازے پہ جاتا, سردار تھا, سب کو بلایا. یہ فکرے ہوتے ہیں جنہیں ذہنوں میں محفوظ کرنا چاہیے. سب کو بلایا, ادھر آؤ, کیا ہو گیا تمہارے بچوں کو, میرے بھتیجے کو تنگ کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک مسخرہ تھا, وہ ہنس پڑا, کمال کرتے ہو ابو طالب, بچے جو ہوئے فرمایا دفع ہو جاؤ. مجمع چلا گیا. اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے والے نے, مزاج الہی سے واقفیت رکھنے والے نے علی کو بلایا اور ایک فکرہ کہا, علی جو آنکھ رسول کی طرف اٹھے وہ باقی نہیں رہنی چاہیے, اور جو ہاتھ تیرے بھائی کی طرف اٹھے اسے سلامت نہیں رہنا چاہیے. یعنی عمران نے ابو طالب کی گھٹی میں ڈال دیا کہ جب تک زمانہ دشمن مصطفیٰ رہے گا علی سے مار کھاتا رہے گا. علی نے کھجوریں منگائی اور کھجوریں کھانے لگے. کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں جیب میں. لوگ سمجھتے تھے بچے کا کھیل ہو رہا ہے, کیا خبر کہ حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے. اب دیکھیے, 1-2 بچوں کو روکنا بڑا آسان ہے, 5-7 بچوں کو روکنا بڑا آسان. یہ پلاننگ تھی کافروں کی, بچوں کو بھیجو, اگر یہ کاؤنٹر کریں, دوبارہ ماریں, کسی بچے کو موڑ کے ماریں تو ہم کہیں گے دیکھا معاذ اللہ مجنون ہے, بچوں کو مارتا ہے. اور بچے اس کو زیادہ چڑھ کے مارتے ہیں جو ان کو مارے. کوئی دیوانہ گزرے نا تو وہ پیچھے سے اینٹ اٹھا کے بچے آئے اور وہ ان کو مار دے تو وہ پیچھے دوڑ پڑے. پلاننگ تھی پوری, ادھر سے یہ چلے اور ادھر سے علی چلے. بچوں نے گستاخی کی کوشش کی, علی نے زبان سے سمجھایا, نہیں رکے, پھر سمجھایا, نہیں رکے. اب ایک بچے نے اتنی بدتمیزی کی کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کمبخت نے ایک پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس نے اپنے ہاتھ کو یوں تول لیا تھا. اب اتنی دیر تھی کہ یوں کرے اور سرکار کو لگ جائے. علی نے وہیں سے گٹھلی پھینکی اور وہ گٹھلی لگی اس کی کلائی پر, نہ پتھر رہا نہ ہاتھ رہا. اب وہ بولے جسے بولنا آتا ہے فضائل علی میں, آخری آدمی تک جو حضرات تشریف فرما, نہ پتھر رہا نہ پتھر رہا نہ ہاتھ رہا. اب 2-3 اکٹھے ہو کر آئے تو علی نے 2-3 گٹھلیاں پھینکی. گٹھلیاں کیا تھی, خدائی ایٹم بم تھا. ماتھے پہ لگا تو پیچھے نکل گیا, آنکھ پہ لگی تو ساتھ والی کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا, ادھر لگا تو ادھر سے گزر گیا. اب مولوی لوگ کہتے ہیں جناب کیا الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں, بھلا کھجور کی گٹھلی سے بھی کوئی بندہ ہلاک ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ پہلے قرآن سے الف لیلا سن لو. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے نہیں دیکھا, ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, کنکریوں سے لشکر مارا جائے تسلیم, ید اللہ کی گٹھلی سے کافر کا بچہ ہلاک ہو جائے تو شک. اندھے لولہے لنگڑے کانے مستقبل کے رضی اللہ. گھروں میں آئے, بچوں میں ایک بڑی عجیب سی صفت ہے, باہر سے لڑ کے آئے تو اپنا قصور نہیں بتاتے, گھر آ کے رونے پہ زور. اور قبلہ مولانا صاحب ایک رپورٹ ہے ایشیا کے بارے میں,
وہ ادھر کے لوگ، یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی ماں گنگی ہے، حق نہیں مانگتی، ساری زندگی روٹیاں پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، برتن دھو رہی ہے. میں تفصیل نہیں بتاؤں گا اس بات کی آپ، لیکن یہ ایک بین الاقوامی رپورٹ. بیچاری چپ رہتی ہے اور گھس جاتی ہے ایک گھر میں. لیکن آپ گواہی دیجئے کہ یہ جسے امریکہ اور یورپ والے گنگی کہتے ہیں، انڈیا، پاکستان کی عورت، یہ بھی اپنے بچے کے حق کے لیے گلی میں نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اب آپ خود سوچئے جب یہاں والی باہر نکل آتی ہو تو عرب والی جو میدانوں میں برگیڈ بھی سنبھال لیتی ہو، انہیں اگر بچے کا حق مانگنا پڑا ہوگا، آئی ہوگی کہ نہیں آئی؟ اور پھر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر بچہ زخمی ہو جائے تو اپنے پیر کو پکارتی ہے. پھر آپ ذرا آہستہ ہو گئے، پکارتی ہے کہ نہیں پکارتی؟ مسلمان ہوگی تو کیا کہے گی؟ یا اللہ بدلہ لے. عیسائی گاڈ، میری، ان کو پکاریں گے. ہندو ہو تو اے رام. اب وہ عورتیں بھی پکار رہی تھی، اے لات، اے منات، اے حبل، اے عزا، علی سے بدلہ لو. اور وہ کمینے اپنی بے زبانی میں کہہ رہے تھے شکر کرو ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے. جس دن رخ ادھر ہوا اس دن ہماری بھی کوئی خیر نہیں. نہ لات بچے علی اسماعیل آئی ہے، ہر ایک میدان میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. آباد شاد و سلام. جیسے رخ ادھر ہوا، اب آپ اس پٹائی کو معمولی نہ لیجیے، سرسری نہ گزریے. عام آدمی کا بچہ مار کھا کے آئے تو تاثرات مختلف ہوتے ہیں. پہلوان کا بچہ مار کھا کے آئے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے. اور پہلی دفعہ پہلی لڑائی میں اگر مار کھا کے آ جائے تو پہلوان لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ساری زندگی پیٹے گا. جو ان کے دلوں پہ چھریاں چلیں وہ صرف وہی جانتے ہیں. بیویوں نے کہہ دیا کھانا نہیں ملے گا جب تک ابو طالب سے پوچھ کے نہیں آؤ گے کہ تمہارا بچہ کیا چاہتا ہے. ایک ایک کافر، ایک ایک باپ ہاتھ پکڑ کے کوئی اندھے کو لا رہا ہے، کوئی لنگڑے کو لا رہا ہے. پہلا بندہ ابو طالب کی بیٹھک میں داخل ہوا. منظر عجیب ہے، خاک پر فرش بچھا ہے، تکیے لگے ہیں. سردار عرب مہمانوں کے ساتھ تشریف فرمائے. یہ پہلا سوال ہی زخمی کو لے کر آیا. دبدبہ عمران سے جرت نہیں ہوئی کہ شکایت لگا سکے. تاریخ ہے، عمران کا دبدبہ تھا، ہیبت تاری تھی. گھر سے آیا شکایت، اور بیوی کا خوف ہی، سامنے عمران ہے. عمران کے خوف سے بولا نہیں اور بیوی کے خوف سے آ گیا. اب کھڑا ہے، کیسے آئے ہو؟ سلام کرنے. عمران اپنے مہمانوں میں مصروف ہو گئے. اتنے میں دوسرا کافر ہے اور اس نے اس سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو اس نے زخمی بچے کی طرف اشارہ کیا. یہ 50-60 اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے سے اب میٹنگ ہو رہی ہے. تم کیوں آئے؟ یہ بیچارہ آنکھ سے یہ ہاتھ ٹوٹ گئے. اب اگلا سوال، کس نے مارا؟ اب وہ بچے بتاؤ، اسے بتاؤ، چچا کو بتاؤ کس نے مارا؟ علی نے. کیا منظر ہوگا وہ، 50-60 بچے اور ہر ایک کے منہ پر علی 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 علی. اب ایک سمجھدار بھی تھا ان میں، وہ آگے بڑھا، وہ کہا بچوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، غلطی نہیں کرنا، صحیح سے بیان دینا، ٹھیک ٹھیک. کس نے مارا؟ سب نے کہا چاچو علی نے مارا. بڑی توجہ میں جدھر لے کے جانا چاہتا ہوں، علی نے مارا. اب اس نے بڑا سمجھاتے ہوئے کہا نہیں، سکون سے، اطمینان سے، آرام سے سنو، آرام سے. محمد بھی مارتے تھے؟ نہیں، وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے. کافر کی سوچ بہت تیز ہے. ابو طالب آ گئے تھے مارنے؟ نہیں، علی نے. بے وقوف ہو تم، 70-80
وہ اکیلا ساروں کو علی نے کیسے مارا؟ تو سارے بچے مل کر کہنے لگے یاد رکھو ہم مشرک ضرور ہیں، تمہاری اولاد ضرور ہے، لیکن جو منظر آنکھوں سے دیکھا وہ بھی نہیں بھولیں گے۔ جو مشرق میں بھاگا اس کے پیچھے بھی علی تھا، اور جو مغرب میں بھاگا اس کے پیچھے بھی علی تھا۔ جو حاضر نادر مانتا ہے علی کو، حیدری! یہ زبان نہیں بولتی، ماں کا مقدس دودھ بولتا، یا علی لہو کی شرافت سے نکلتا۔ مشرکوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آ گیا علی حاضر بھی ہے نادر بھی ہے۔ بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہ آیا کہ علی حاضر نادر ہے کہ نہیں۔ اب 50-60 ہو گئے تو جرت ہو گئی کہ اب ابو طالب سے شکایت لگا سکتے۔ ان کا ایک سفیر بنا، ابو طالب کیا ہوا؟ یہ بچے زخمی ہو گئے، مرہم پٹی کرواؤ۔ پٹی ہو جائے گی تو زخم کیسے نظر آئے گا؟ آپ کو پتہ ہے جتنے ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں سیاستدان، انہوں نے پٹیوں کے بغیر اپنے زخم ویڈیو والوں کو، کیونکہ اگر پٹی اوپر آ جائے تو کیسے پتہ چلے؟ عوام بھی تو بدگمانیاں کرتے ہیں نا، خالی پٹی ہوگی تو کہیں گے ڈرامہ ہے اندر کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا جناب ہم نے پٹی وٹی نہیں کروائی، ہم پہلے دکھانے آئے ہیں کہ عمران کو دکھائیں یہ علی نے کیا کیا، کیا کر دیا علی۔ یہ فکر سنے تو عمران مسکرائے اور انہی کا بھیجا ہوا پتھر واپس پھینکا، کہا اب علی کی شکایت کرتے ہو، بچہ جو ہوا۔ اب یہ جو زخمی تھے یہ پڑے ہوئے، علی کی دشمنی تو بچپن میں وہ ضمیر میں گوندھ گئی، مطلب بچپن کی لڑائیاں جوانی کے بغض بن جاتے ہیں۔ اب ابتدا میں یہ لڑائی ہو گئی تو علی کی دشمنی کا بیج پڑ گیا۔ اب میں تیزی سے گزروں گا، آپ دیکھیے گا، بزرگوں سے دعا لے کے، بیج پڑ گیا علی سے دشمنی کا۔ یہی کافر پڑے ہوئے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ان زخمیوں نے چاہا کہ نبی کو رات میں بستر پہ قتل کر دیں۔ نبی چلے گئے اور اسی بستر پر آ کر علی سو گئے۔ پہلے بغض کا بیج صاحب کوپل نکل آئی۔ بدر میں محمد کا سر لانے گئے، آگے علی نے منہ توڑ دیا۔ وہ جو کوپلیں نکلی تھی وہ پودے بن گئے۔ احد میں بدلہ لینے گئے، جنگ جیت گئے، علی نے پھر دانت توڑ دیے۔ اب وہ بغض علی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو بچپن میں بغض پڑا تھا، بدر میں سارے کافر انتظار کر رہے تھے، آ گئے آ گئے آ گئے، محمد کا سر کہاں ہے؟ وہ سر جھکاؤ۔ اچھا چلو محمد کا سر چھوڑو، ہندا پوچھ لگی میرے ابا جی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا علی نے مار دیا، میرا بھائی علی نے مار دیا، میرا چچا زاد علی نے مار دیا۔ اب پھر علی کی دشمنی، پھر علی کا بغض، بدر میں مار، احد میں مار، خندق میں مار، حنین میں مار۔ یہ تھی تلوار والی مار، اور دوسری علی کی دھار چل رہی تھی فضائل والی مار۔ کلیساروں نے کروائی تارا علی کے گھر، رشتے بہت سونے مانگی، زہرا صرف علی کو ملی۔ ان کے نکاح زمین پر بھی نہ ہوئے اور علی کی شادی عرش میں ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے بچے شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے اور علی کے بچے کو جنت کی سرداری مل رہی ہے۔ جناب زہرا کی قسم، میں نے بہت بڑی تاریخ پڑھی ہے، ان کے بچے شراب پیتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ بھول گئے۔ جب باپ نے غصے میں آ کے مارنا چاہا، شراب پیتا ہے، اور بیٹے نے باپ کی کلائی پکڑ لی، کبھی ہے سزا وہ دے جو خود کبھی نہ پیے۔ شراب پی ہے، سزا وہ دے جس نے خود کبھی نہ پی ہو۔ اب یہ فضائل کی مار پڑ رہی ہے۔ لے سورہ برات، میں جاؤں گا میں جاؤں گا۔ آدھے رستے میں گئے، اللہ نے کہا کہ بلا اسے واپس، یا خود جا اور رجل منک، خود جا یا اپنے جیسے کو بھیج۔ آدھے رستے سے واپس آ گئی، پھر فضائل کی مار پڑ گئی۔ 39 دن علم لے کے جاتے رہے، 40 میں لوتی ان رایتن غدن رجلا کرار غیر فرار، قال علم مرد کو عطا کروں گا۔
ساری رات تڑپتے رہے ہمیں ملے، اگلے دن علی کو مل گیا. یہ فضائل کی مار. بالکل اسی طرح جیسے کلاس میں کوئی بچہ فرسٹ آئے جو فیل ہوگا اسے بغض پیدا ہو جائے گا. وردی نیٹ اینڈ کلین ہو تو جو صاف نہیں رہتا ہوگا اسے اس سے حسد پیدا ہو جائے گا. تقریری مقابلوں میں فرسٹ آ جائے باقی خود بخود حسد ہوگا. اب ایک طرف علی تلوار سے مار رہے ہیں بدر میں، احد میں، خندق میں، ایک طرف فضائل سے مار رہے ہیں. دونوں واروں کا نتیجہ نکلا. جسے پڑ رہی تھی فضائل کی مار اس کی بیٹی علی سے لڑنے آ گئی، اور جسے تلوار کی مار پڑ رہی تھی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا. اور پڑھو علی کا بیان. فرماتے ہیں اگر دین نہ ہوتا، علی فرماتے اگر دین نہ ہوتا تو ابو طالب کا بیٹا دنیا کا سب سے چالاک آدمی ہوتا. علی کو دین کا خیال ہے، علی دین چاہتا ہے. یہ تخت خلافت پر بیٹھے اور پہلا سرکاری آرڈر علی کی طرف سے، پہلا آرڈر سرکاری حکم. میں شام کے گورنر کو معطل کرتا ہوں. مخلص ساتھیوں نے منت کی، یا علی تھوڑی دیر رہنے دیجئے، سیاست کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا ہے، تھوڑی حکومت مضبوط ہو جائے پھر دیکھ لیں گے. تو سنو گے علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حکومت عادل کے ساتھ ورنہ گوشہ نشینی. اور میں آپ کی منت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں. یہ ایران میں جو امام علی ڈرامہ بنا ہے، اب اس کی اردو میں ڈبنگ کے ساتھ ترجمہ یہاں پہ اویلیبل ہے، اسے دیکھیے. صفی نہروان جمل علی کی زندگی دیکھیے. مولانا مودودی لکھ گئے علی کو سیاست نہیں آتی تھی. افطاری کی دعوت پہ آپ مجھے بلائیں کہ مولانا آپ ہمارے پاس افطار کیجیے. کیا افطار کا ٹائم کیا ہے؟ اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے. 6:10 اور میں پہنچ گیا 5 بجے. اخلاقیات کا تقاضا کہ صرف کھانا تھوڑی ہے، بیٹھیں گے کوئی تھوڑی سلام دعا بات چیت گپ شپ کریں گے. 5 بجے پہنچ گیا. 1 گھنٹہ 10 منٹ رہتے تھے. روزے سے تھا، میرے ساتھ 2-3 اور حضرات تھے، انہیں بھی روزہ تھا. سارے ہم سکون سے بیٹھ گئے. سامنے ٹیبل سج گئی، روح افزا، کٹے ہوئے خربوزے، تربوز، شربت، پکوڑے، سموسے، دہی بلے. دیکھتے دیکھتے میز بھر گیا اور ٹائم ہو گیا تھا 5:30. لیکن میں یوں ہی بیٹھا، کیسے کھاؤں؟ 6:10 پہ کھاؤں گا نا. تو صاحب خانہ کے انوائٹڈ 5-6 بندے اور آ گئے. ان میں 2-3 بندوں کو روزہ نہیں تھا، اور وہ ٹیبل پر پیل پڑے. شربت ختم، لو یہ پکوڑے ختم، اور یہ دہی بلے ختم، اور یہ سب کچھ ختم. 6 بجے انہوں نے میز صاف کر دی. اب اگر کوئی بے وقوف ہے اور دیکھے اور کہے مولوی صاحب کو کھانا نہیں آتا، صاحبان عقل کی توجہ چاہتا ہوں. علی کے بارے میں بھونکنے والوں کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، تم نے جو یہ بے دین کتے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے نوچا دین اسلام. یہ علی کو اقتدار ملا لیکن یہ کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. تو علی سے پہلے تم نے کنہیں بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے خود پڑھی نہ پڑھنے کے لیے حکم دیا، نہ روزہ رکھا نہ رکھنے کے لیے حکم دیا، جو مسجدوں میں تماشے کراتے تھے، جو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے. اب ان پر آیا علی جیسا حکمران تو وہ نے سوٹ ہی نہیں کیا. اٹھ کھڑے ہوئے علی سے لڑنے کے لیے. کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا، کوئی ادھر سے اٹھ کھڑا ہوا. کائنات کے سب سے ذہین ترین انسان تو علی ہے کہ جو اتنا سروائیو کر گیا، جس کا پیغام آج پہنچ گیا. اور آج علی کا علم ان جاہلوں کی موت ہے. یہ فلاں علی کے برابر، فلاں علی کے برابر. تو لاؤ کون سی صفت ہے جس میں علی کے برابر؟ تخت وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، خزانہ وہ تو قارون کے پاس بھی تھا، تلوار وہ تو نمرود کے پاس بھی تھی. اللہ چنتا ہے یا شجاعت پر یا علم پر. علی کے مقابلے پہ کوئی ایک بہادر دکھاؤ
اور علی کے مقابلے پر کوئی ایک عالم دکھاؤ. کون ہے؟ کارلائل کو کہنا پڑا جب دنیا تخت کے پیچھے دوڑ رہی تھی، علی مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر علم کی دنیا تخلیق کر رہا تھا. یہ غیر مسلم ہے اور کیا کہتا ہے کہ علی کو معلوم تھا کہ تخت کو زوال ہے، علم کو زوال نہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت امیر المومنین. کتنا دلچسپ پہلو ہے کہ وہ کسی میدان جنگ میں بھی شہید ہو سکتا تھا، مسجد میں ہوا. سبحان اللہ. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. کسے مجال تھی آ جاتا روبروئے علی. موت کی جرت نہیں ہوئی کہ علی کے سامنے آئے. اور وہ مسجد میں گیا. اس نے خیبر میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے خندق میں نہ کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس نے 19 رمضان کو جب ابن ملجم ملعون کو کہنا چاہیے تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، قاتل کو کہنا چاہیے تھا، اس وقت علی نے اسے تماچا مارا. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہے، علی قتل ہو کے بھی کامیاب. تو شام میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا، لے میں سجدے میں شہید ہو رہا ہوں. لوگوں نے کہا تھا یا علی، جو آپ سے پہلے تھے ان میں کوئی حافظ قرآن خلیفہ نہ تھا. اب کوئی نئی روایت بن جائے تو بن جائے. صاحب کا کتابوں کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کسی کتاب. تو کوئی حافظ نہ تھا، اس لیے انہوں نے حفاظ قرآن کو متعین کیا تھا کہ وہ نماز تراویح پڑھائیں. علی، کیا آپ تراویح خود پڑھائیں گے یا کسی کو مقرر کریں گے؟ تو میرے مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے قرآن میں ساری عبادات کے احکامات نازل کر دیے، دین غدیر میں مکمل ہو گیا، اور قرآن میں میں تراویح کے متعلق کوئی حکم نہیں پاتا، اور نہ رسول اللہ نے انہیں جماعت سے پڑھایا. نوافل ہیں، فرائض ادا کرو، بدعت کو قائم نہ کرو، سنت کو قائم کرو. یہ کہہ کے علی چلے آئے. لیکن جنہیں عادت پڑ چکی تھی انہوں نے علی کے ہوتے ہوئے صفیں بنائی اور کسی کو آگے کھڑا کیا اور نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی. علی نے امام حسن کو بھیجا. امام حسن نے پہلے خطبہ دیا، انہیں منع کیا، پھر روکا، پھر منع کیا، پھر منع کیا. جب 3 دفعہ بھی وہ منع نہ ہوئے تو پھر امام حسن نے ان پر تعزیانے برسائے. پھر وہ وہاں سے نکلے اور شام گئے اور پروپیگنڈا کیا کیا؟ علی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، علی نمازیوں پہ درے برساتا ہے. اس دن سے فرعون شام نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، علی نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھنے دیتا ہے، علی نماز کا مخالف ہے. وہ سجدے میں شہید ہوا.